الأجل مولا مولا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وقرآن الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم اور ماتمداران سرکار امام حسن علیہ السلام، جیسا کہ میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ قرآن کریم سورہ بقرہ کی 274 نمبر کی آیت ہے، اور یہ آیت دلالت کرتی ہے انسان کے انفاق کے اوپر. انسان کو چاہیے کہ انسان انفاق کرے، اور جب انسان انفاق کرتا ہے تو پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو نہ ہی ڈرنا چاہیے اور نہ ہی اس کو محزون ہونا چاہیے. لہذا انفاق بہترین عمل ہے. اور قرآن کریم جو سورہ بقرہ کی آیت پڑھا ہے، اس میں خود ترجمے اگر آپ اس پر نظر کریں تو ترجمے میں آپ کو مل جائے گا کہ پروردگار اس آیت میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے مال کو کبھی رات میں اور کبھی دن کے اجالے میں وہ انفاق کرے، اور جب انفاق کرے گا تو اس کا اجر پروردگار اس کو عطا کرے گا. تو لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ انسان انفاق کرے، اور انفاق کے ذریعے سے انسان اللہ کی قربت کو حاصل کر سکتا ہے. لہٰذا چند باتیں امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرنی ہیں اور ان کی ذات طیبہ پر کچھ روشنی ڈالنی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی ذات وہ ذات ہے کہ جو پنجتن کے گھر میں پہلی جو شخصیت رسول خدا کی نواسے کی شکل میں آئی ہے اس کو امام حسن کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر امام مولا کائنات کے گھر میں جو فرزند پہلے فرزند کی شکل میں جو ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور جناب شہزادی کے گھر میں جو پہلے فرزند ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے. امام حسن علیہ السلام کی اگر حیات طیبہ اور ان کی زندگی پر ہم روشنی ڈالیں تو ان کی زندگی جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے. ایسے تو بہت سارے حصے ان کے زندگی کے تقسیم کیے جا سکتے ہیں، ان کے پہلو پہ نظر کی جا سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام جو جن کی ولادت کے بارے میں ملتا ہے، اگر آپ تاریخوں میں جا کر دیکھیں تو 15 ماہ مبارک رمضان سن 3 ہجری میں آپ کی ولادت کی تاریخ ہے. اور جب آپ کی ولادت ہونے والی تھی تو ام الفضل کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا. وہ یہ خواب دیکھتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے گرتا ہے. تو جناب ام الفضل پریشان ہو جاتی ہے خواب دیکھنے کے بعد، اور جناب رسول خدا کی خدمت میں آتی ہے، اور آنے کے بعد کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا رسول خدا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا
کٹ کے گر گیا ہے، میں پریشان ہوں، حیران ہوں، آخر یہ کیا وجہ ہے، یہ کیسا خواب ہے؟ رسول خدا نے خواب کو سنا اور سننے کے بعد مسکرائے اور خوش ہوئے، کہا اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ عنقریب میرے گھر میں ایک فرزند آنے والا ہے جو حجت خدا ہے۔ اور اس کے بعد خوشخبری دی ہے، اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ اب جب گھر میں تشریف لائے تو آپ دیکھیے ایک سے ایک سیرت آپ کو ان کے گھر میں دیکھنے کو ملے گی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سیرت ائمہ پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ امام حسن علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ولادت ہونے کے بعد اب مولا کائنات کے پاس یہ بات آتی ہے کہ یا علی ان کا نام رکھا جائے، کیا نام رکھا جائے گا؟ تو ایک مرتبہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول کے ہوتے ہوئے میں سبقت نہیں کر سکتا۔ بہت بڑی بات ہے، علی چاہتے تو نام رکھ سکتے تھے، لیکن سیرت بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو پہلے بزرگوں کو چاہیے کہ وہ نام رکھیں، اور رسول کے ہوتے ہوئے میں نام نہیں رکھ سکتا۔ رسول کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ بچے کا کیا نام رکھنا ہے؟ رسول خدا نے کہا کہ خدا اس بچے کا نام رکھے گا، اور خدا سے میں سبقت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں جناب جبرائیل آتے اور آنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ اس بچے کا نام ہارون کی جو اولادیں ہیں ان کے نام پر رکھا جائے۔ جناب ہارون کی جو اولاد تھی ان کا نام تھا شبر اور شبیر، یہ دو نام تھا، یہ عبرانی نام تھا۔ رسول خدا نے عربی میں جو اس کا نام ہوتا ہے حسن، وہ نام رکھا، اور امام حسن علیہ السلام ان کے نام تجویز کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں زندگی جناب امام حسن مجتبیٰ کی 47 سال کی عمر مبارک آپ کی ہے، اور اس 47 سال میں آپ نے بہت ساری دشواریوں کا بھی سامنا کیا اور بہت سارے احکامات الہی کو دنیا تک پہنچایا ہے، سیرت کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے انسان کو زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے نانا کے ساتھ 7 برس تک اپنی نانا کی حیات طیبہ میں رہے، اور اس کے بعد 37 برس تک آپ اپنے بابا علی مرتضیٰ کے ساتھ رہے، اور ان کے ساتھ آپ نے شانہ بشانہ قدم بقدم احکام الہی کے پابندی کے ساتھ دنیا والوں کو علم دین سے، دنیا والوں کو دین سے، دنیا والوں کو تمام باتوں سے روشناس کرایا ہے۔ جب رسول خدا کے دور میں موجود تھے تو رسول خدا نے دیکھا، اور رسول خدا کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ وہ تمام باتیں، آیت تطہیر کے مصداق بھی آپ ہیں، اور سورہ حلقہ کے مصداق بھی آپ ہیں، اور آیہ مباہلہ کے مصداق بھی آپ ہیں۔ یعنی ہر جگہ پر جہاں پنجتن کی بات آتی ہے تو امام حسن مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی اوپر جو ذمہ داری عائد ہوئی تو آپ نے امامت کا وہ دور بھی گزارا کہ جب آپ کے بابا امام علی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو سن 40 ہجری کے بعد سن 50 ہجری تک امام حسن علیہ السلام کی ذات نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ رہتی دنیا تک آپ دیکھیں ان کی مثال نہیں ملتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سارے کام ایسے کیے کہ آپ دیکھیں کہ انفاق کے بارے میں جس آیت کا تذکرہ میں نے کیا ہے اس کے ذیل میں آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ملتا ہے کہ 2 مرتبہ آپ نے اپنا پوری دولت، مکان، جتنا بھی سرمایہ تھا آپ نے سب کچھ راہ خدا میں انفاق کر دیا اور اپنے پاس کچھ نہیں بچایا۔ اسی طریقے سے ملتا ہے کہ 3 مرتبہ امام حسن علیہ السلام کی ذات نے 3 مرتبہ انفاق کیا، اپنا آدھا سرمایہ راہ خدا میں انفاق کر دیا، یعنی 2 مرتبہ پورا سرمایہ انفاق کیا ہے اور 3 مرتبہ راہ خدا میں آدھا، نصف آپ نے مال انفاق کیا ہے۔ اور کس طریقے سے آپ دیکھیں، اگر تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے واقعاً یہ اہدیان برحق ہیں، کس طریقے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ لوگوں کو بتایا ہے۔ جناب امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ شخص شام کا رہنے والا، سخاوت دیکھیں آپ ان کی، جود دیکھیں آپ ان کے، کرم دیکھیں آپ ان کا، کہ امام حسن علیہ السلام کی جب خدمت میں آیا تو آنے کے بعد شام میں
ویسے ہی دشمنی پھیلی ہوئی تھی مولائے کائنات کے حوالے سے. مولائے کائنات کو وہاں پر برا بھلا کہا جاتا تھا. مولائے کائنات کے لیے لوگوں کے دلوں میں دشمنی بھری ہوئی تھی، بغض بھرا ہوا تھا. یہ شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے ہم جا کر وہاں پر ان کے فرزندوں کو باتیں سنائیں گے، اور وہ کیسے فرزند ہیں جو حقوق الہی کو پہنچا نہیں رہے ہیں. لہٰذا یہ سوچ کر شامی ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں آتا ہے، اور جب مدینہ میں آیا تو آنے کے بعد اس کی ملاقات خود امام حسن سے ہو گئی. اور امام حسن کو وہ شامی پہچانتا نہیں تھا، امام حسن کو وہ شامی جانتا نہیں تھا. جب آیا ان کے پاس آنے کے بعد امام حسن کے سامنے امام حسن کی برائی کرنے لگا، ان کو برا بھلا کہنے لگا، ان کو غلط الفاظوں سے، نازیبا الفاظوں سے نوازنے لگا. امام حسن سنتے جا رہے ہیں، اور جب وہ کہہ کر خاموش ہو گیا، ایک مرتبہ وہ جود، وہ کرم دکھایا ہے امام نے کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب یہ کہہ کر وہ خاموش ہوا، ایک مرتبہ امام اب گویا ہوتے ہیں، امام اب جملے نوازتے ہیں، امام اب فرمانا شروع کرتے ہیں. اے بھائی تو مسافر معلوم دیتا ہے، اے بھائی تو تھکا ہوا معلوم دیتا ہے، اے بھائی کیا تیرے پاس کوئی کمی ہے؟ کیا تیرے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کیا تیرے پاس سواری نہیں ہے؟ کیا تیرے پاس لباس نہیں ہے؟ ایک مرتبہ تمام باتوں کو پوچھنے کے بعد اس نے کہا بھائی اگر تو بہتر سمجھے تو آج ہمارے گھر مہمان ہو جا. امام حسن علیہ السلام کو یہی شخص برا بھلا کہہ رہا ہے، یہی شخص نازیبا الفاظ کہہ رہا ہے، لیکن اگر ہم وہاں پر ہوتے تو وہ جب ہمیں کہہ رہا ہوتا تو ہم اس کو پلٹ کر جواب دیتے تیری ہمت کیسے ہوئی، تو نے سوچا کیسے میرے بارے میں. لیکن امام ہیں، ہادیان برحق ہیں، حقوق الناس کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کیسے اس کی تربیت کرنا چاہیے. امام نے کچھ نہیں کہا. ایک مرتبہ امام اپنے گھر لے جاتے ہیں، بہترین خدمت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. اور جب مہمان نوازی کر لی، کھانا بھی لے کر آ رہے ہیں، اس کے ہاتھ کو بھی دھلا رہے ہیں، اس کے لیے دسترخوان بھی لگا رہے ہیں، اس کے لیے بستر کو بھی بچھا رہے ہیں. ایک مرتبہ جب سب کچھ کر چکے، اب اس کے بعد جب دوسرا دن ہوا، وہ جب سو چکا، دوسرے دن اٹھا، اٹھنے کے بعد اب امام کے اس مہمان کو جب یہ پتا چلا کہ یہ جو تمہاری خدمت کر رہے ہیں یہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ ذات امام حسن ہیں، جب یہ سننا تھا، سننے کے بعد وہ شرمندہ ہوتا ہے. میں نے کس کو برا بھلا کہہ دیا، میں نے کس کے اوپر انگلی اٹھا دی، میں نے کس کو نازیبا الفاظ کہہ دیے، میں نے کس کے شان میں گستاخی کر دی. بڑا رنجیدہ، بڑا پشیمان ہوا کہ اب امام سے نظریں کیسے ملائیں، امام کو کیسے اپنا چہرہ دکھائیں. ایک مرتبہ امام جب آتے ہیں تو اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہے، شرمندہ ہے، اور یہ امام کے نظروں میں کیسے اپنے آپ کو سامنا کرے. ایک مرتبہ امام نے پوچھا کیا بات ہے، کیا میرے خدمت میں کوئی کمی رہ گئی؟ کہا نہیں مولا، آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں، بلکہ میں آپ کو پہچان نہ سکا. میں نے شام میں رہ کر کچھ اور سنا تھا، لیکن جب آپ کو دیکھا ہے تو آپ سے بہتر کوئی ہادیان برحق نہیں پایا، آپ سے بہتر کوئی حجت خدا نہیں پایا. آج تک میں جتنی دشمنی آپ سے کرتا تھا، آج اتنی ہی محبت میرے دل میں آپ کے لیے ہے. اب جب تک زندہ رہوں گا روئے زمین پر آپ سے محبت کرتا رہوں گا، اور اسی عالم میں اس دنیا سے بھی جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی. اور فوراً امام کا قصیدہ امام کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے. امام نے صرف اس کی مہمان نوازی نہیں کی ہے، بلکہ امام نے اس کی تربیت کی ہے. امام نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس کو بتایا. اور آپ دیکھیں انفاق کے اوپر بہت ساری باتیں آپ کو مل جائے گی. ایک شخص ہے جو امام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے امام ہم مقروض ہیں، امام ہمیں اتنی چیزوں کی ضرورت ہے. امام نے اپنے خادم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کتنے ہمارے گھر میں پڑا ہوا، وہ سب لے کر آؤ. اور جتنا تھا سب امام نے اس کی حوالے کر دیا، اس کی خدمت میں پیش کر دیا. اور یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ دشمن بھی امام کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، دشمن بھی امام کو بہتر سے بہتر بتا رہا ہے. دشمن ہونے کے بعد بھی، بغض رکھنے کے بعد بھی، دشمن بھی ان کی فضیلتوں کو کم نہیں کر پا رہا ہے. وہ بھی بیان کرتا ہے. ایک مرتبہ جو شام کا حاکم ہے اس نے سوچا کہ امام کو کچھ تحفہ دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اگر امام کچھ لے لیں گے پیسے یا درہم و دینار تو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بابا تو کہتے ہیں ہم نے مال دنیا کو طلاق دے دیا ہے، لیکن یہ کیا آپ نے پیسہ لے لیا، آپ نے درہم و دینار لے لیا، اور اگر نہیں لیا تو ہم تحفہ کہہ کر ان کے حوالے کر دیں گے.
لیکن امام جانتے ہیں کہ کس کو کس طریقے سے جواب دینا ہے، کس کی کس طریقے سے تربیت کرنا ہے۔ ایک مرتبہ امام جب پہنچے شام، تو اب جب شام پہنچے تو یہاں پر حاکم شام کا جو ہے وہ کہتا ہے امام نے امام کو دعوت دی، اور امام کو جب دعوت دی تو حاکم نے تمام لوگوں کو پیسہ بانٹ رکھا تھا، درہم و دینار دے رکھا تھا۔ امام تھوڑی دیر سے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جب وہاں پہنچے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں، تاکہ آپ یہ سوچے کہ جتنا سرمایہ ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد آپ پہنچے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب میں کہتا ہوں اپنے خادموں سے کہ جتنا سرمایہ ایک آدمی کو دیا ہے ابھی تک، جتنا بانٹا ہے، اتنا پورا سرمایہ اکٹھا کرنے کے بعد امام حسن کو دے دیا جائے۔ اب امام حسن کے حوالے کیا، اور امام حسن نے جب قبول نہیں کیا تو اس کے بعد کہا میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ لہذا امام حسن اور یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر تحفہ بھی دیں گے تو اس کے بعد بھی ہم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے تانا دے سکتے ہیں، لیکن امام کی سیرت، امام کی زندگی، امام کی حیات طیبہ دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے۔ کیسے انسان کو فیس کرنا چاہیے دشمن کا، کیسے انسان کو سامنا کرنا چاہیے دشمن کا، دشمن کو کیسے جواب دینا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہتھیار اٹھایا جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت تلوار اٹھایا جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت میدان میں اترا جائے، بلکہ کبھی کبھی اپنے کردار کے ذریعے سے وہ اخلاق پیش کر دیا جاتا ہے کہ جس کے سامنے دشمن بھی گرویدہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کو یہ مال دیا گیا اور مال دینے کے بعد جب آپ چلنے لگے تو ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد اس شخص نے آپ کی جوتی کو صحیح کر دیا۔ صحیح کرنا تھا کہ امام نے جتنا بھی مال حاکم نے دیا تھا وہ سارا مال اس جوتی کے صحیح کرنے پر اس کو عطا کر دیا۔ یہ ہے امام کی سخاوت، یہ ہے امام کا کردار، اور یہ ہے امام کی کرم ہے امام کا، جو امام نے اس طریقے سے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ اور یہی نہیں، امام نے بارہا اپنی زندگی میں، آپ دیکھیں امام کی زندگی میں جو دسترخوان ہے، بڑا مشہور ہے دسترخوان، کیا ہے؟ غریب آ کے وہاں پر اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، فقراء آ کے وہاں پر کھانا کھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص مولا کائنات کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے کون ہے جو میری ضرورت کو پورا کرے، میں بھوکا ہوں۔ مولا کائنات سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے بتایا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر دسترخوان لگا ہوا ہے۔ یہ شخص جاتا ہے، اور جانے کے بعد اب اس دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہے، لیکن بڑا عجیب عالم ہے، یہ کھانا بھی کھا رہا ہے، اس کے بعد ایک روٹی اپنے جیب میں رکھ رہا ہے، پھر کھانا کھاتا ہے، پھر روٹی رکھتا ہے۔ امام حسن کی نظر پڑ گئی، اور جب امام حسن کی نظر پڑی تو امام حسن نے کہا بھائی تجھے جتنا کھانا ہے کھائے، اور اس کے بعد جب تو جانے لگے گا تو میں کچھ تیرے حوالے بھی کر دوں گا۔ اس نے کہا میں اپنے لیے نہیں لے رہا ہوں، بلکہ ایک شخص ہے جو ایسا ہے کہ سوکھی ہوئی روٹی کھا رہا ہے، میں اس کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ جب یہ سننا تھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے بابا علی ہیں جو سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ یہ ہم نے دنیا والوں کے لیے طعام کا انتظام کیا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں یہ سیرت ہے امام کی زندگی کی۔ امام بہترین ہادیان برحق ہوتا ہے، امام بہترین طبیب ہوتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو متوسل کریں، اپنی زندگی کو امام کے ذریعے سے اپنی زندگی کو خدا کے قریب کریں، اور جب خدا کے قریب کریں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ بس ارباب اعضاء، امام حسن علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ زندگی میں بھی آپ کے ساتھ بڑی مصیبتیں پیش آئی ہیں۔ کس طریقے سے آپ کے ساتھ صلح نامہ میں جو کارنامہ آیا ہوا، اور اس کے بعد جب آپ اس دنیا سے جانے لگے تو ایسے ہی نہیں گئے، بلکہ جو بیوی ہے آپ کی جودہ بنت اشس، اس نے آپ کو زہر دیا، اور زہر بھی کیسا کہ جس کا نام ہلاہل تھا۔ یہ زہر اتنا سخت تھا کہ اگر سمندر کی بوند ڈال دی جائے تو تمام مچھلیاں مر جائیں۔ یہ ملتا ہے اس زہر کے بارے میں۔ امام کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک مرتبہ جب آخری بار زہر دیا گیا تو اب امام کے جسم اطہر میں تغیرات پیدا ہونے لگے۔ ایک مرتبہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ امام نے ایک تشت کو منگایا، منگانے کے بعد خون کی قے ہونے لگی۔ صرف خون کی قے نہیں ہوئی بلکہ خون کے ساتھ ساتھ آپ کے جگر کے ٹکڑے تشت پر گرنے لگے۔
ہاں ارباب عزا، وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب امام نے اپنی بہن کے آنے کی آہٹ کو محسوس کیا کہ زینب آ رہی ہے، ایک مرتبہ اپنے بھائی حسین سے کہتے ہیں اے بھیا حسین ذرا تشت کو ہٹا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بہن دیکھ لے، اور جب وہ دیکھے گی تو برداشت نہ کر سکے گی، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے گی، میں کہوں گا مولا ابھی تشت پر ٹکڑے ہیں، بہن دیکھے گی تو آپ کو اتنا احساس ہے ارے یہی بہن ہوگی، کربلا کا میدان ہوگا، 70 قدم کا فاصلہ ہوگا، ارے عمر سعد کو صدا دے گی اے عمر سعد میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، شمر ملعون ذبح کر رہا ہے، ارے تو دیکھ رہا ہے، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ ہاں عزادارو، بس آخری فقرہ ختم دعا، ایک مرتبہ امام کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، امام اس دنیا سے چلے گئے، اب کیا ہے غسل و کفن دیا گیا، اس کے بعد چاہتے ہیں کہ امام کو رسول کے پایتی دفن کیا جائے، لیکن امام کو صحیح و سالم آپ کے جنازے کو لے کر تو گئے، لیکن وہاں پر تیروں کی بارش ہو گئی، اب جو دوبارہ جنازہ آیا ہے آپ کے جسم اتھر پہ تیر پیوست ہے، ارے زینب نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتی ہے اے بھیا حسین ارے میرا ماجایا تو صحیح و سالم گیا تھا، یہ کیسا تیر ارے خون میں رنگین ہے، میں کہوں گا اے شہزادی آج سن 40 ہجری ہے 50 ہجری ہے، آپ نے اپنے بھیا حسن کو خون میں رنگین دیکھا ہے، ارے کربلا کا میدان بھائی حسین ہوگا آپ کا، 70 قدم کا فاصلہ ہوگا، ہر ایک تیر و تبر مار رہا ہوگا، آپ کیسے دیکھیں گی؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم